بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف ہماری تقریباً مکمل ہو رہی ہے، اور مصر کی تاریخ کیا ہے اس حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے پہلے ہوئی ہے۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ تاریخ مصر کی کچھ باتیں، مصر کے حالات اور اس کے اطراف و اکناف اور حدود اربع کیا ہے، یہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا دینی تاریخ کا تعلق بھی مصر کے ساتھ موجود ہے، جس میں قرآن کریم میں مصر کی طرف جو اشارے کنائے اور بعض مقامات پر نام بھی دیا گیا ہے، 30 مقامات ہیں، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ تم عن قریب مصر کو فتح کرو گے، تو یہ حدیث میں بھی آ گیا مصر کا تذکرہ۔ پھر مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا، اور پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ مصر بہت سارے انبیاء کرام کی جائے پیدائش بھی ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام کی بیویاں مصر کی ہیں، بہت سارے انبیاء کرام کی بیویاں مصر کی ہیں، اور مصر کے مومنین کیا ہیں ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہو گیا تھا۔ ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے مصر اور تاریخ اسلام، مصر اور تاریخ اسلام۔ سن 7 ہجری محرم الحرام کی 1 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوبات لکھے، خط لکھوائے مختلف شاہان کی طرف، بادشاہوں کی طرف، اور ان کو اس میں ان خطوط میں اسلام کی دعوت تھی۔ تو اس زمانے میں مقوقس مصر کا حکمران تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر اس کے پاس پہنچے تھے، تو ان کے درمیان آپس میں گفتگو بھی ہوئی۔ حاتب آپ سے پہلے اس ملک کا ایک شخص ہو چکا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی رسوائی دی، اللہ کے غضب سے وہ ہلاک و برباد ہوا، اور کوئی ملک، کوئی فوج، کوئی لشکر اس کو اللہ کی ناراضگی اور غضب سے بچا نہ سکی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے عبرت حاصل کرو، یہاں تک کہ یہ نہ ہو جائے کہ لوگ تم سے عبرت پکڑے، تم ہی اس سے عبرت حاصل کر لو۔ مقوقس، یہ اس کا جواب ہے، میں مکالمہ ان کا عرض کر رہا ہوں جو دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ جب مقوقس کہوں گا تو مراد اس سے ہوگی، مقوقس نے جواب دیا۔ حاتب جب انہوں نے بات کی، مقوقس کہنے لگا ہم خود ایک مذہب رکھتے ہیں اور ہم اس کو ترک نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں اس سے بہتر کوئی مذہب نہ ملے۔ حاتب کہنے لگے اسلام کے بعد عیسائیت یا کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں رہتی، اسلام سب مذاہب میں بڑا مذہب اور کفایت کنندہ ہے، اس کی دعوت آپ کو دی جا رہی ہے۔ اے بادشاہ، جیسے آپ اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیا کرتے ہیں، ویسے ہی ہم آپ کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب لوگوں کو
اسی نبی کی اطاعت ضروری اور لازم ہے۔ بادشاہ نے مزید مہلت کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہاتھی کے دانت کے ڈبے میں رکھا۔ ہاتھی کا دانت سمجھتی ہیں نا آپ لوگ، کھانے کا اور دکھانے کا، وہ جو دکھانے کا ہوتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں بھی بن جاتی ہیں، تو اس سے لوگ پہلے ہار بناتے تھے، انہیں انتہائی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے یہ ہاتھی کے دانتوں کا ہار، مہنگی چیز ہے، لوگ نگینے لگواتے تھے اس کے، اپنی انگوٹھیوں وغیرہ میں ہار بناتے تھے، تو یہ بہت مہنگی چیز ہوتی ہے۔ حکیم لوگ ہاتھی کے دانت کو آپ کیا سمجھیں کتنی قدر کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہاتھی دانت کو اپنے نسخوں میں ڈالتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے یہ حکما یونانی طبیب یہ چیزیں ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے ہاتھی کے دانت کی ڈبیا بنائی ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو رکھا، مہر لگا کر اپنے خزانے میں رکھوا دیا، اور اللہ کے نبی کے لیے بہت سارے تحفے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم تھوڑی عرصہ بعد اس ملک کو فتح کر لو گے۔ بہرحال جمادی الثانی، یہ ابھی تو ربیع الثانی چل رہا ہے نا، یعنی اس کے بعد اگلا مہینہ جمادی الاول اور پھر جمادی الثانی، 20 ہجری میں امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر فتح ہوا۔ اور یہی مقوقس اپنی 37 سالہ دور حکمرانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج دینے والا بنا، خراج دینا قبول کیا۔ مصر پر جس فوج نے حملہ کیا اس فوج کے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس وقت پہلے حملہ کیا تھا مصر پر، صرف 4000 فوج تھی حضرت عمر بن عاص کے پاس، پھر بعد میں 8000 فوج مدینہ منورہ سے مزید آئی۔ جو بعد میں مزید آئے اس کے سردار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ اس فوج میں 4 شخص وہ ہیں جو اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ اس لیے فوج کی تعداد اب کتنی سمجھی جائے؟ 12000 سمجھی جائے۔ اب دیکھیے نا، 8000 فوج لڑ رہی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ فتح نہیں ہو رہا، اور دعا کے لیے بھی درخواست کی گئی ہے سپہ سالار کی طرف سے، اور مزید فوج کی درخواست بھی کی۔ جب حضرت عمر نے خط پڑھا تو روئے۔ صحابہ نے سمجھا شاید کسی مقام پر مسلمان بہت زیادہ شہید ہو گئے ہیں، شہادتیں بہت ہو گئی ہیں، اس لیے حضرت عمر رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ بات ہے، یہ اچھی خاصی تعداد ہے 8000 کی، پھر بھی مصر فتح نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خط بھی لکھا اور فرمایا 4000 بندے اور بھیج رہا ہوں۔ وہ 4000 زبیر بن عوام، عبادہ بن سامت، مقداد بن اسود اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ 4 بندے 4000، ان میں ایک بندے کو 1000 شمار کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا،
اور اسلامی جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ یہ ہے مصر کی تاریخ۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بنو امیہ کی امارت، بادشاہت، خلافت 40 ہجری تا 132 ہجری مصر پر رہی۔ 40 ہجری تا 132 ہجری تک بنو امیہ امارت کرتے رہے۔ پھر 132 تا 223 ہجری تک خلافت عباسیہ رہی، اور 254 ہجری سے لے کر 291 ہجری تک دولت طولونیہ، پھر 324 ہجری سے لے کر 355 ہجری تک اخشیدیہ کے پاس رہا۔ تقریباً 350 سے لے کر 566 تک فواتم کے پاس رہا، اور 566 سے لے کر 648 ہجری تک ایوبیہ کے پاس رہا۔ چھ سو 48 تا 784 ہجری تک ممالک کے پاس رہا۔ 784 تا 905 چراکسا کے پاس رہا۔ پھر خلافت عثمانیہ 13 رجب 933 اور پھر خلافت عثمانیہ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتی گئی۔ یہ جتنے نام بھی ہیں ان میں کوئی خلافت عباسیہ کے ماتحت تھا، یہ ایوبیہ ہے، ممالک وغیرہ ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ 121 ہجری سے لے کر 324 ہجری تک براہ راست خلافت عباسیہ کے ماتحت تھا۔ تو جب سے خلافت عثمانیہ گئی ہے نا، تو اس کے بعد یہ زوال ملکوں پر شروع ہوئے، جب سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے۔ اصل میں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی وجہ یہ تھی، آپس میں توڑ پھوڑ کروایا، الگ الگ کروایا۔ عربوں سے کہا کہ بھائی تم عرب لوگ ہو، تم نے کیوں ان کو قبول کیا ہے؟ ترکوں سے کہا کہ تم عربی رسم الخط کیوں اختیار کیے ہوئے ہو، ختم کر دے اس کو۔ تو کمال پاشا نے عربی میں اذان دینے تک پابندیاں لگوا دی۔ اس طرح عربوں کو ترکوں کے، ترکوں کو عربوں کے مخالف کر کے خلافت عثمانیہ کا بالکل مکمل طور پہ خاتمہ کیا، جس کی وجہ سے آج ہم سارے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ اگر نہ جاتی نا، یہ مسائل نہ پیدا ہوتے۔ یوں سمجھیں آج تقریباً 57 ممالک ہیں، تو جب خلافت عثمانیہ تھی یہ سارے کیا تھے؟ ایک۔ اب خلافت عثمانیہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ 57 حصوں میں۔ اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کسی کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی وجہ سے ہم مارے گئے اور مسلمانوں پر جبر و ستم اور ظلم و جور کے پہاڑ گرائے گئے۔ یہ پہلے الگ الگ کیا، پھر یوں ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کبھی کس ملک کے ساتھ، کبھی کس کے ساتھ، کبھی کس کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں، مدد، فتح، نصرت، کامیابی اجتماعیت میں ہے، انفرادیت میں نہیں ہے۔ جن لوگوں میں اتحاد ہوتے ہیں، مجتمع رہتے ہیں، جمع رہتے ہیں، وہاں اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب بکھر جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو پھر باطل یوں ہی ان کو مارتا ہے۔ باطل کی پہلی سازش یہ ہے کہ ان کو الگ الگ کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا گوارا نہ کریں۔
اب آپ دیکھیں اردن، لبنان، شام، فلسطین، یہ سارے ایک تھے. اب اس کو بالکل الگ کر کے الگ 5 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا، 5 ملک بن گئے، موجودہ اسرائیل بھی. تو اب کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا، اتحاد نہیں چاہتا. اس اتحاد کے پارا پار ہونے کی وجہ سے ہمیں سخت ترین نقصان پہنچے. مصر کے مشہور اور معروف شہر قاہرہ، مصر کا دارالسلطنت دارالخلافہ قاہرہ ہے. 359 ہجری میں 59 اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. جامعۃ الازہر اسی شہر میں واقع ہے. کبھی نام سنا جامعۃ الازہر کا؟ پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر ہے. اس میں علوم عربیہ کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و حدیث یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. جامعۃ الازہر میں طلبہ کی تعداد اوسطاً 12-13 ہزار رہتی ہے. تجوید میں وہاں پر مہارت سکھائی جاتی ہے اور قرآن و حدیث کے علوم وہاں پر سکھائے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گہرائی اور تحقیقی علم وہاں نہیں سکھایا جاتا. سعودی عرب کی جو یونیورسٹیز ہیں، مدینہ یونیورسٹی ہو، ریاض یونیورسٹی ہو، بہت سارے ہمارے دوست وہاں سے پڑھ کر آئے، لیکن علم کی گہرائی وہاں نہیں ہوتی. وہ صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب آپ بخاری پڑھیں یا حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی سند میں فلاں فلاں راوی ہے، یہ کتاب پڑھیں فلاں فلاں راویوں سے یہ سند ہے، یہ بس. باقی اس حدیث کا مطلب، مفہوم، اس کی گہرائی میں جائیں تو کیا کیا مسائل نکلتے ہیں، کیا کیا مطالب میں، وہاں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. یا اگر سکھائی جاتی ہے تو بر صغیر کے مدارس میں ایک ایک آیت کی گہرائی میں جا کر آپ کتنے مسائل اخذ کریں، کون کون سا مسئلہ اس سے نکل سکتے ہیں، کیا کیا اس میں باریکیاں اور کیا کیا نقطے ہیں. علم کی گہرائی بر صغیر میں ہے. اسی لیے کسی کا مقولہ ہے قرآن نازل ہوا عرب میں، پڑھا مصر والوں نے، سمجھا ہندوستان والوں نے. اس وقت ہندوستان پاکستان سارا ایک ہی تھا نا، تو سمجھتے زیادہ یہ ہے. اور یاد رکھیے آج بھی سب سے زیادہ قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے عرب نہیں، عجم ہیں. اجمی لوگوں نے سب سے زیادہ قرآن و حدیث کی خدمت کی. امام بخاری کون تھے؟ عربی تھے؟ نہیں، اجمی تھے. امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی اور امام ابو حنیفہ، یہ بڑے بڑے جتنے اکابرین ہیں یہ سارے اجمی ہیں، عربی کوئی بھی نہیں ہے ان میں. تو عرب بھی آج علم میں اجمیوں کے محتاج ہیں. ہاں، اہل عرب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ عربی ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی بھی عربی ہیں، یاد رکھیے گا. مجموعی طور پر ایسے مت کہیں. ہاں کوئی ایک عربی آپ غلط ہے تو آپ کہیں یہ فلاں عربی جو نہیں ٹھیک نہیں ہے بندہ، کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ سارے عرب ایسے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط جملہ ہوگا. باقی وہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ عربی زبان سے محبت کرو، قرآن عربی میں ہے، میں عربی ہوں، اہل جنت کی زبان عربی ہے. اگر سے یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، جو بھی ہے، عربی زبان سے محبت یہ اسلام کے ساتھ محبت کی علامت اور پہچان ہے، ہونی چاہیے. اس لیے ہمارا قرآن عربی میں ٹھیک ہے، ہمارے نبی عربی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث پر کلام ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، عمل کے اعتبار سے بھی یہ پاکستان ہندوستان کے لوگ، بر صغیر کے لوگ زیادہ آگے ہیں. جتنا عمل تقوی ان لوگوں میں، ان میں اتنا اب نہیں ہے. پہلے تھا، اب نہیں ہے. عملی اعتبار سے بھی ہمارے ایک استاد فرمانے لگے، شاید وہ اپنا بتا رہے تھے، میرے ذہن میں نہیں ہے، یا اپنے کسی ساتھی کا بتا رہے تھے کہ وہ مصر گئے
تو ان کو بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ جامعۃ الازہر کے جو شیخ ہیں شیخ الحدیث صاحب جو بخاری پڑھاتے ہیں مسند پہ بیٹھ کے، تو میں بھی ذرا ان کی زیارت کر لوں۔ فرماتے میں گیا تو مجھے کہا گیا کہ ابھی ان کا پیریڈ شروع ہوگا، آنے والے ہیں، یہی سامنے دارالحدیث ہے، آپ تھوڑے انتظار کیجیے، آ جاتے ہیں، ہو جاتی ہے ملاقات۔ کہتے میں نے انتظار کیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ آ گئے، مجھے بتایا کہ یہ ہیں شیخ الحدیث صاحب۔ کہتے مجھے تو یقین نہ آئے کہ یہ شیخ الحدیث صاحب ہیں۔ ان کا نہیں یہی ہے۔ کہتے میں نے کہا چلیں، اندر گئے، وہ میں بھی چلا گیا، جا کر مسند پر بیٹھے، مسند ہوتی ہے حدیث پڑھانے کے لیے تمام بڑے مدارس میں، تو اس پر جا کر بیٹھے اور بخاری کھولی اور حدیث پڑھانی شروع کی۔ تب مجھے یقین آیا کہ یہ شیخ الحدیث صاحب ہیں۔ لیکن حالت کیا تھی؟ ٹائی ڈالی ہوئی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، داڑھی بالکل ختم، جڑ سے نکالی ہوئی، خود بھی، اور محترمہ جناب ان کی بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ پرس لگے ہوئے آ کر مسند پر بیٹھی ہیں، یہ حدیث پڑھا رہے ہیں، ساتھ بیگم بھی بیٹھی ہوئی، اور نیچے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے۔ تو عملی اعتبار سے جو برے صغیر کے لوگوں میں عمل ہے وہ اب ان میں نہیں رہا۔ حکومتوں کی طرف سے جابرانہ چیزیں ہیں، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، کیا، یا مصر سے قاری آتے ہیں یہاں پاکستان، ابھی بھی یہ پچھلے دنوں میں کئی ہفتے یہاں پر پاکستان میں رہ کے گئے ہیں، مصر کے قرہ آتے ہیں، داڑھی کوئی نہیں ہوتی، تو لگتا ہی نہیں ہے قاری صاحب ہوگا۔ تو اس لیے اصل تو یہ ہے نا کہ صرف زبان سے ادھر نہیں پڑھنا، حلق سے نیچے بھی اس کو اتارنا ہے، دل تک بھی جائے۔ اچھا، اس کے قریب القاہرہ کے قریب ہی مصر القدیمہ کی آبادی ہے، اسی میں جامع عمر بن عاص ہے، چونکہ حضرت عمر بن عاص نے مصر کو فتح کیا تھا، فاتح مصر عمر بن عاص ہیں، اور اب تک وہ عمارت صحیح سلامت ہے۔ پھر اسکندریہ شہر ہے، اس کو مقدونی نے 954 ہجری 954 قبل ہجرت آباد کیا تھا، یعنی ہجرت سے یوں سمجھے کہ 954 سال پہلے مقدونی نے اسکندریہ کو فتح کیا تھا۔ کافی بڑی آبادی ہے اس کی بھی، 4-5 لاکھ کے لگ بھگ ہے اسکندریہ کی۔ چونکہ اسکندریہ بہت مشہور ہے، شہرت کی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس میں بہت عظیم کتب خانہ ہے، جو رومی بادشاہوں نے قبل از مسیح یہاں قائم کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے آنے سے بھی پہلے کا ہے کتب خانہ۔ اس کتب خانے کی بہترین کتب کو یہاں سے اٹھا کر قسطنطینیہ لے جایا گیا تھا، پھر جن کتابوں کو انہوں نے عیسائیت کے خلاف سمجھا ان کتابوں کو آگ لگا دی تھی۔ پھر اس حقیقت کو چھپانے کے لیے سب سے اول جو ابو الفرج بن طبیب یہودی ہے، اس نے جو مالٹا میں 1226 عیسوی کو پیدا ہوا تھا اور یہودیت کے بعد عیسائی بنا تھا، تو یہ کتابیں جلانے کا سبب اس نے مسلمانوں کو قرار دیا کہ مسلمانوں نے جلائی ہیں، حالانکہ سراسر جھوٹ تھا۔ یہ داستان تو اس نے 6 صدیاں بعد گھڑی ہے۔ باقی اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تاریخ پر موجود ہیں ان سب میں یہی لکھا ہے کہ ان کتابوں کو کس نے جلایا تھا؟ عیسائیوں نے جلایا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جھوٹا آدمی بات تو بناتا ہے لیکن اسی کا جھوٹ خود اس کی بناوٹی بات کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہی یہودی لکھتا ہے کہ اسکندریہ میں 4000 حمام تھے، ان کا پانی 6 ماہ تک ان کتابوں سے گرم ہوتا رہا، ان کتابوں کو جلا کر پانی گرم کرتے تھے۔ اگر فی حمام 100 کتاب روزانہ کے حساب بھی لگا لیا جائے تو کتابوں کا شمار 72 ملین ہوتا ہے، اور یہ وہ تعداد ہے کہ اگر آج اس زمانے میں جبکہ لاکھوں کتابیں ہر کوئی چھاپتے، ہر کوئی لکھ رہا ہے، تب بھی اتنی کتابیں نہیں بنتی، اس زمانے میں اتنی کتابیں کیسے ہو گئیں؟
तमाम यूरोप के कुतुबखानों से किताबें जमा की जाएं, इतनी किताबें तब भी नहीं बनती। फिर मिस्र की बड़ी शोहरत और सियासी अहमियत आजकल के जमाने में वहां की नहरें हैं। बहर अबियस और बहर अहमर के साथ ये नहरें मिल जाती हैं। गवर्नर मिस्र अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने खत लिखा था हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जिसमें काफी सारी चीजें वाज़ेह हो रही हैं। फिर मिस्र के जो अजायब हैं उन्हीं में से फिरौन की जो लाश है वो भी रखी हुई है। और अभी यूरोप के जितने भी फिलासफर हैं, साइंसदान हैं, उन्होंने भी इसको तस्लीम कर लिया कि ये वही फिरौन है। अपने हिसाब किताब लगा करके ये लाश कितना साल पुरानी हो सकती है, तो उन्होंने अपने हिसाब के साथ, रियाजी के फार्मूलों के साथ और अपनी साइंसी तजर्बात के साथ बताया कि ये वही फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का था। इससे कुरान करीम की सदाकत, जो कुरान के मुनकिर हैं उन पर हुज्जत बन जाती है कि कुरान सच्चा है। उसने कहा ना कि मैं इसको महफूज रखूंगा, लोगों के लिए इबरत बनेगा। तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिरौन को गर्क होने के वक्त आगाह कर दिया गया था कि वो गर्क होगा और उसकी लाश को साहिल पर लगा दिया जाएगा और आइंदा नस्लों के लिए इबरत बनेगा। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, ताकि बाद वालों के लिए क्या बने, इबरत बने। बाइबल ने यह बात नहीं बताई, ये कुरान ने बताया। तो मालूम हो कुरान सच्ची किताब है। इसीलिए हमारे उस्ताद हर शेख बिन नौरी रहमहुल्लाह वो भी फरमाया करते थे, बल्कि ये मकूला उनके उस्ताद हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह का है। और ये वाकई दकीक बात है। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के जितनी भी बातें कुरान और हदीस में आइंदा के लिए बताई गई हैं या पहले की बताई गई हैं, साइंस उसकी तस्दीक न कर दे। अब साइंस दिन ब दिन तस्दीक करती जा रही है कि नहीं करती जा रही? वुजू के फवायद क्या हैं? अल्लाह के नबी ने तो आज से 1400 साल पहले बता दिए, साइंस आज बता रही है। आपके मुअज्जिज़ात, आप मेराज पे गए, उस वक्त कोई तस्लीम नहीं करता था, आज साइंस ने बता दिया ऊपर जाया जा सकता है। फिर मिस्र के अंदर बहुत सारे मज़ारात भी हैं, चूंकि ये जो औलियाए किराम के जो मज़ारात कबूर होती हैं उनका तस्करा भी तारीख दान करते हैं। सैकड़ों ऐसे मकामात हैं, लेकिन सबसे मशहूर तर मोहम्मद बिन इदरीस का मज़ार है। मोहम्मद बिन इदरीस कौन है? इमाम शाफी। इमाम शाफी का नाम क्या है? मोहम्मद बिन इदरीस। इल्म के बहुत बड़े पहाड़ थे। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे, शाफी का वजूद इल्म के लिए ऐसा है जैसे दुनिया के लिए सूरज या इंसान के लिए सेहत। इतने बड़े आदमी थे। और यहां पर एक मज़ार हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक के नाम से भी बना हुआ है। अवाम अहले मिस्र के एतकाद है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सर मुबारक मिस्र में मदफून है, लेकिन इसमें कोई तस्दीक नहीं है, ये एक बात है बस। अच्छा, एक बात ये भी मालूम होती है हमें सूरह यूसुफ से और इन असबाक से कि मिस्र के अंदर गुलामी की कदीम रस्म चलती थी। ऐद कदीम में मुल्क मिस्र के अंदर खरीद और फरोख्त होती थी गुलामों की। जो ईसाई आज इस्लाम पे एतराज करते हैं, जरा वो अपनी तारीख भी देखें और उससे पहले की तारीख भी देखें। यहां पर तो दौलतमंद लोग बाहर से जो ताजर और सौदागर आ रहे हैं उनसे लड़के खरीद रहे हैं, तो अल्जाम इस्लाम पे लगा रहे हैं। इसी तरह
متبنیت کی رسم بھی مصر میں تھی، بیٹا بنانے کی۔ عزیز مصر نے کیا کہا تھا؟ ہم اس کو کیا کریں گے؟ جی ہاں، عزیز مصر کی عورت کی جوانی ڈل چکی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی، تو ان کا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ پھر متبنیت کے ساتھ گستاخی یہ بھی مصر سے شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ بیٹا نہیں بنایا تھا۔ فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید ہمیں فائدہ دے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا متبنیت، بیٹا بنانے کی رسم مصر میں چلتی رہی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہی بچہ فرعون کے غرق کا سبب بنا۔ تو مصر کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بائبل نے بھی کچھ چیزیں اور بھی بہت لکھی ہیں۔ اور یوسف جو مصر پہنچے تو اس حوالے سے کچھ چیزیں تو سبق کے اندر اندر آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ باقی اسلام نے غلام بنانے کی بالکل کسی کو اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، جنگ کے موقع پر جو قیدی ہاتھ لگ جاتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، تو اسلام نے ان کے ساتھ بھی ان کو بلا کچھ لیے آزاد کیا جائے۔ 1 نمبر 2 فدیہ لے کر آزاد کیا جائے۔ 2 نمبر 3 یا تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 4 یا تو پھر ان کو غلام بنا لیا جائے۔ تو یہ صورت باقی ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے، لیکن پھر بھی اسلام غلام بنانے کی حوصلہ افزائی تو نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام غلام بنانے کی کا حکم کیوں دے رہا، تو بھائی اللہ کے بندو، قرآن کی ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی، ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں کہا گیا کہ غلام بنایا کرو یا غلام بنانے کی فضیلت بتائیو۔ اسلام تو غلام آزاد کرنے کی فضیلتیں سنا رہے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرو، لوگوں کو آزاد کرو، کسی کو پابند بنا کر، قید بنا کر یہ مسئلہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو، قسم کھا لی تو غلام آزاد کرو، زہار ہو گیا تو غلام آزاد کرو۔ کفارات میں غلام آزاد کرنے کو حکم اسلام دے رہے ہیں، غلام آزاد کرنے پر فضیلتیں سنائیں کہ غلام آزاد کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ تو اسلام غلام بنانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام لوگوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں غلام آزاد کیے۔ کسی ایک مذہب نے بھی غلامی کی اصلاح میں کوشش نہیں کی سوائے اسلام کے۔ اسلام کہتے ہیں غلاموں کو آزاد کرو، اور غلاموں کو حقوق بھی دلوائے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ہو ان کو بھی کھلاؤ، خود پہنتے ہو وہی ان کو بھی پہناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ فخر صرف اسلام کو حاصل ہے۔ اس نے غلامی کو ایسی شکل میں بدل دیا کہ آزادی کا گیت گانے والے بھی اس غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک حبشی الاصل غلام تھے۔ عمر فاروق جیسا خلیفہ اعظم جب ان کا ذکر کرتا تو ان الفاظ میں، سیدنا ابو بکر اعتق سیدنا بلال، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ اسلام تو غلام کو بھی سردار کہہ رہا ہے۔ اور زمانے قدیم میں جو لوگ غلام بناتے تھے، غلام کو جس پلیٹ میں غلام کھانا کھا لیتا اس میں کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے۔ اعتراض اسلام پہ کرتے ہیں، حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں جو خود کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اس کو پہناؤ، اور اتنے کام اس سے نہ لو کہ جس کی طاقت وہ نہیں رکھتا۔ زید رضی اللہ عنہ نبی غلام تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی کی لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کیا کہ نہیں کیا؟ خاندان نبوت کا یہ عمل دنیا کی بنائی ہوئی غلامی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے نکاح کے لیے کف کا لحاظ کیا ہے، برابری، میاں بیوی میں برابری، دونوں برابر ہوں، یہ نہ لڑکی اعلیٰ تعلیم والی اور لڑکا بےچارہ پرائمری فیل ہو۔ کف، برابری، برابری کی تعلیم دی ہے۔ شکل و صورت میں، عمر میں، علم میں قریب قریب ہوں، کف ہوں، برابری ہو، تاکہ لڑکی کے والدین کو کوئی تانا نہ دے سکے، لڑکی کو کوئی تانا نہ دے سکے تمہاری اتنی تعلیم اور تمہارا خاوند تو بکریاں چرا رہے، تمہاری اتنی تعلیم اور تمہارا مسئلہ تو یہ۔ تو اس لیے اسلام نے کف اور برابری کی تعلیم دی۔
پھر آپ دیکھیں اسلام کی فیاضی دیکھیں کہ اب جیسے دنیا دار کچھ اور سمجھتے ہیں نا، لیکن یہاں پر برابری بتائیے، جس نے برابری بتائی وہ اسلامی ہے، یہ اسلامی کی سخاوت ہے، جس کے توفیل حسن بصری، نافع، اکرمہ، امام ابن سیرین جیسے لوگ، جن کی ماؤں کو لوگ لونڈیاں کہتے تھے، لیکن یہ لوگ دین کے امام بنے۔ جی ہاں، سبکتگین، قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، یہ لوگ کیا تھے؟ غلام تھے، تاج و تخت پہ ان کو بٹھایا گیا۔ مصر کا خاندان مملوکان، ہندوستان کا خاندان غلامہ، بھول گئے آپ لوگ؟ ہندوستان پہ غلاموں نے حکومت بھی کی ہے۔ تو عیسائیوں کے جو اعتراضات ہیں اصل میں یہودیوں یا عیسائیوں یا آرائیوں کی قدیم غلامی پر واقع ہوتے ہیں، اسلام پر نہیں ہے۔ اسلام نے غلام بنانے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے تو غلاموں کے حقوق دیے، آزاد کرنے کا حکم دیے۔ چلیں بس کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورہ رعد۔